الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پارہ ہے صحف غنچہ ہے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ. اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہدایہ سلام تحائف عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: پارہ ہائے صحف. پارہ کہتے ہیں حصے کو، ٹکڑے کو، جزو کو، پیس کو، اور ہائے جمع کے لیے لگایا جاتا ہے. تو اب اس کا معنی بنا حصص، پیسز، اجزاء، ٹکڑے. صحف صحیفہ کی جمع ہے اور صحیفہ کہتے ہیں منزل کتاب. گویا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ کی منزل کتابوں کے پارے ہیں ایسے ہی میرے نبی کے دلارے ہیں. پارہ ہے صحف غنچہ ہے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، پودا، درخت، شجر، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک. اور یہاں پانی کون سا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. آب تطہیر. فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر. آل نبی اولاد علی خون رسول. خیر الرسول سے مراد ایک ہی ذات ہے. رسول 313 ہے. انبیاء لگ بھگ 1,24,000 کم و بیش، اور ان میں سب رسولوں سے بہتر خیر الرسول صرف امام الانبیاء علیہ السلام خاتم المرسلین ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیل و طینت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، عز و ناز نبوت، فخر و اعزاز رسالت، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام صاحبان محبت و مودت، ارباب احترام و عقیدت، حاملین عقیدہ اہل سنت، شرکائے بزم ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، محبان اصحاب و اہل بیت، بطور خاص فاضل جلیل استاذ العلماء
علامہ محمد اکرام المصطفیٰ فریدی زیدہ مردہ و جملہ حاضرین، سامعین، معاونین، آج عاشورہ محرم الحرام اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہمیں کئی یادوں کے گلشنوں سے گزارتا ہوا سب سے رنگین یاد اور سب سے زیادہ قربانی والے تذکرے واقعہ کرب و بلا کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ سامعین محتشم، یہ جان لیجئے کہ یہ دنیا، یہ دنیا جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، ابتلا کا مقام ہے۔ یہاں نتیجے نہیں کھلتے، امتحان ہوتے ہیں۔ امتحان کے بعد کامیابی اور ناکامی دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں۔ امتحان میں سختی بھی ہوتی ہے، نرمی بھی ہوتی ہے۔ امتحان میں کچھ گرم بھی ہوتا ہے، کچھ نرم بھی ہوتا ہے۔ اس میں دونوں جہتیں ہوتی ہیں، اور رب العزت نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر سے بھی آزماتے ہیں، خیر سے بھی آزماتے ہیں۔ ہم تمہیں بیماری سے بھی آزماتے ہیں، صحت سے بھی آزماتے ہیں۔ ہم تمہیں بدحالی سے بھی آزماتے ہیں، خوشحالی سے بھی آزماتے ہیں۔ ہم تمہیں غربت سے بھی آزماتے ہیں اور امارت سے بھی آزماتے ہیں۔ سب کچھ لے کر بھی آزماتے ہیں اور سب کچھ دے کے بھی آزماتے ہیں۔ یہاں کسی سے سب کچھ چھن جائے تو یہ بھی آزمائش ہے، سب کچھ مل جائے تو یہ بھی آزمائش ہے۔ یہاں کوئی غربت میں مبتلا ہو جائے تو یہ بھی آزمائش ہے، امارت میں ہو تب بھی آزمائش ہے۔ لیکن نتیجہ جب نکل آتا ہے پھر دونوں جہتیں نہیں ہوتی، پھر ایک ہی جہت ہے، یا کامیابی ہے یا ناکامی ہے، یا خوشیاں ہیں یا غمیاں ہیں، یا آسانیاں ہیں یا سختیاں ہیں۔ اس میں پھر دو جہتیں نہیں ہوتی۔ مثلا فیصلے کے بعد رب کا جب یہ فرمان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج تم الگ ہو جو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اہل دوزخ دوزخ میں ہوں گے، ایک قسم کی چیزوں سے انہیں واسطہ پڑے گا جنہیں عذاب کہتے ہیں، سختی کہتے ہیں، تنگی کہتے ہیں، پریشانی کہتے ہیں۔ کھولتا ہوا پانی پئیں گے، تھور کا درخت جو ہے اسے کھائیں گے، ان کا جسم گل سڑ جائے گا، نئی جلد دی جائے گی، لیذوقوا العذاب، ان پر سختی کی جائے گی، انہیں پیپ پینی پڑے گی، انہیں عذاب سہنے پڑیں گے۔ اب دیکھیں ایک جنس کی ساری چیزیں ہیں، اور جو کامیاب ہو گئے انہیں بھی ایک جنس کی ساری چیزیں ہیں۔ انہیں جنت میسر آئے گی، خدا کی خوشنودی ملے گی، حور و غلماں ملیں گے، نہریں جاری و ساری ہوں گی، پھل ہوں گے، باغات ہوں گے، بہاریں ہوں گی، جوانی ہوگی، تندرستی ہوگی، سلامتی ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پتہ چلا کہ اعلان کے بعد، نتیجے کے بعد پھر ایک جہت ہے، یا ناکامی ہے کہ خسارہ ہے، عذاب ہے، مشکل ہے، تنگی ہے، یا کامیابی ہے، آسانی ہے، سہولت ہے، خوش و خرم ہے۔ لیکن یہ دنیا میں رہتے ہوئے دونوں چیزوں سے انسان کو پالا پڑتا ہے۔ آج کا جوان کل کا بوڑھا بھی ہوگا، آج تخت نشین
کل خاک نشیں بھی نظر آئے گا، آج کا وزیر کل کا اسیر بھی نظر آئے گا، آج تکبر کرنے والا کل رینگتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ یہاں حالات بدلتے ہیں اور آزمائشیں، تکالیف، مصائب، آلام مختلف وجوہات سے آتے ہیں۔ کسی کی آزمائش ہوتی ہے، کسی کو عذاب ہوتا ہے، مختلف جہتیں ہیں۔ بہر صورت آپ ہوں یا میں، اس کائنات میں رہتا ہوا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرا تعلق صرف آسانیوں سے ہے یا میرا تعلق صرف مشکلات سے ہے۔ اس میں دونوں سے پالا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر آزمائش ہو تو جتنا کسی کا رتبہ بڑا ہوتا ہے، عہدہ زیادہ ہوتا ہے، منصب اعلیٰ ہوتا ہے، اتنی اس پر آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک معمولی آدمی اپنے کام کاج والا صبح نکلا، اس نے محنت کی، 1000 کمایا، واپس نیب والے بھی اسے نہیں پوچھیں گے، ایف آئی والے بھی اسے پکڑ کے نہیں لے جائیں گے، اس کے مختلف کرپشن کے کیس نہیں بنیں گے، اسے ان چیزوں سے واسطہ ہی نہیں۔ صبح نکلا، شام تک محنت کی اور روپیہ 1000-1200 لایا اور آرام سے سو گیا۔ نہ وہ چوری کرے گا، نہ وہ ڈاکہ ڈالے گا، اس کے پاس وقت ہی نہیں۔ محنتی آدمی فارغ ہو، محنتی نہ ہو، ویسے گھومنے پھرنے والا ہو، یا کسی افسر ہو، کوئی نواب ہو، کہیں اس کا ہاتھ پڑتا ہو، اس کے ساتھ سارے معاملات ہیں۔ اب ظاہراً مشکل میں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، 1000-1200 ملتا ہے۔ ڈاکو کسی کو ڈاکہ مار کے ایک بار ہی 5 لاکھ لے جاتا ہے، لیکن جو بندہ محنت زیادہ کر رہا ہے، آئندہ کی آسانی میں وہ یہ ہے، اسے پولیس پکڑنے نہیں آئے گی، اسے ادارے آ کے نہیں پکڑیں گے، اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ جتنی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، منصب بڑا ہوتا ہے، عہدہ بڑا ہوتا ہے، اتنی احتیاط ہے، اتنی مشکلات ہیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مناسب کے موافق بھی بندے پر ابتلا ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے کو آپ آزمائیں گے، یہ 2-4 روپے اس کے پاس رکھ دیں اور اسے ادھر بھیجیں، چیک کریں گے وہاں سے چوراتا ہے کہ نہیں چوراتا۔ آپ بڑے آدمی کو 2-4 روپے رکھ کے نہیں آزما سکتے، اس کے آزمائش کے طریق اور ہے، دیکھنا پڑتا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ اسی طریق سے ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ جو ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے، بیٹے کی ذمہ داری ویسے نہیں ہوتی۔ بیٹا حالات کو سمجھ ہی نہیں رہتا، باپ کہہ رہا تھا بیٹا حالات کو سمجھو، تم جوان ہو رہے ہو، کہتا ہے ابا جی میرے دوست بھی ایسے ہی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب باپ بنتا ہے پھر ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، پھر بیٹے کو سمجھاتا ہے، وہ کہتا ہے ابا جی آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں۔ جب تک بندہ باپ بنتا نہیں، باپ کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا۔ جب تک بندہ استاد نہیں بنتا، استاد کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا۔ جب تک بندہ کسی عہدے اور منصب پر نہیں پہنچتا، اس کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، اور گرامی قدر کائنات میں سب سے زیادہ اپنے عہدے، منصب، رتبے اور درجے کے ساتھ اگر کسی نے انصاف کیا ہے تو وہ نبیوں اور رسولوں کا گروہ ہے۔ انہیں اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، اور آقا علیہ السلام نے تو فرمایا اوذیت ما لم یوزا احد من قبلی، فرمایا مجھے اتنی اذیتیں دی گئیں، اتنا تکالیف میں مبتلا کیا گیا، اتنا زد و کوب کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، ہجرت پہ مجبور ہونا پڑا، جنگیں لڑنی پڑی، اتنی تکلیف دی گئی کہ مجھ سے پہلے کسی ایک کو بھی اتنی زیادہ تکلیف نہیں دی گئی۔ اور تکلیف کی جو صورتیں باقی رہ گئی تھی کہ ہجرت تو انہوں نے کر لی، بائیکاٹ کا سامنا تو کر لیا، برستے پتھر برداشت کر لیے، احد میں زخمی ہو گئے،
ارے تکالیف کی جو صورتیں باقی تھیں وہ ساری کی ساری صورتیں آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے، جنتی جوانوں کے سردار، ہمارے امام مقتدی اور پیشوا و محبوب اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، آقا علیہ السلام کے جنتی پھول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادہ کے لوگوں پر وہ ساری تکالیف آئیں جو باقی رہ گئی تھیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اقربا پروری ہے، اپنوں کو بچاتے ہیں اوروں کو مرواتے ہیں، بلکہ جب ضرورت پڑی تو اپنا خاندان سب سے پہلے پیش ہوا، انہوں نے قربانیاں دیں اور بتا دیا کہ دین لانے والے بھی ہم ہیں اور دین بچانے والے بھی ہم ہیں اور دین کی خاطر قربانیاں دینے والے بھی ہم ہیں اور دین کی حقیقت کو سمجھنے والے بھی ہم ہیں، لہذا حق پر قائم رہنا اور اس کے لیے تن من دن سب کچھ قربان کرنا یہ ہمارا ہی وتیرہ ہے، ہمارا ہی سلسلہ ہے۔ شوق شہادت ہم رکھتے ہیں، جذبہ جہاد سے ہم سرشار ہے، اور گرامی قدر قربانی کی کوئی ایک صورت آپ ایسی نہیں بتا سکتے وہ ابتلا اور آزمائش باقی تھی اور کرب و بلا والے اس آزمائش سے گزرے نہ ہوں۔ کوئی طبقہ تو ہائے حسین کہتا ہے، لیکن ہم تو ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، واہ حسین کہتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ حسین تو نے کیا کیا، سب کچھ قربان کر کے نانے کے دین کی لاز رکھی، اور ننھا علی اصغر بھی ہاتھوں پہ تڑپتا ہوا جان دے گیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ لوگ اپنے سر کو بچاتے ہیں اور ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ امام حسین وہ ہیں جنہوں نے ہاتھ کو بچایا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، انہوں نے ہاتھ کو بچایا اور سر کو دے دیا اور بتا دیا کہ یہ ہاتھ کسی نالائق کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، یہ ہاتھ دینا بیعت دینا ووٹ دینا ہے۔ فرمایا ہم کسی ظالم کے سپورٹر نہیں ہو سکتے، ووٹر نہیں ہو سکتے، بیعت نہیں کر سکتے، اس کی توثیق نہیں کر سکتے، اس کی تاکید نہیں کر سکتے۔ سر جاتا ہے تو چلا جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن نانے کے دین پر کوئی حرف نہیں آنے دے۔ گرامی قدر ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج بھی اسوہ شبیری بیدار ہو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان آج کے دن اس محبت کا دم بھر رہے ہیں، اس کو اپنانا کیسے ہے؟ تو دو کام، پہلا ہے حق پر ڈٹ جانا، باطل کے سامنے کھڑے ہو جانا، دوسرا ہے جذبہ جہاد کا پیدا ہونا اور شوق شہادت کا انگڑائی لینا۔ یہ دو کام اسوہ شبیری میں مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں تو ایک دن کی بات ہے، غیر میلی آنکھ سے مسلمانوں کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا۔ آج مسلمان کوئی تھوڑے نہیں ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، یعنی جن کی حکومت مسلمانوں کے پاس ہے۔ 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی دنیا پر آبادی ہے، بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں۔ کہیں مجتمع ہو جائیں تو ان کا ایک اعلان ہی پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ احانت رسول ہوتی ہے۔ سویڈن میں قرآن کو جلایا گیا۔ ایسے کام ہونے کی خبریں رہتی تھیں،
کہ مسلمان ایک اعلان کرتے کہ جان دے دیں گے چھوڑیں گے نہیں، تو کسی میں جرت پیدا نہیں ہوتی تھی وہ کر سکے۔ آج انفرادی طور پر جس مسلمان کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ اپنا فریضہ ادا کر دیتا ہے، چاہے اکیلا ہی کرے، لیکن اجتماعی طور پر سلطنت کی طرف سے اور ممالک کی طرف سے، حاکموں کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے ہم ان کے گداگر ہیں، مانگ کے کھاتے ہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے عللے تللے اڑاتے ہیں، IMF سے قرض لے کر خوشی مناتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے آسانی ہو گئی، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے تیاری نہیں، اپنی عیاشیاں چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں، غیروں سے ہم نیشنلٹی طلب کرتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں، منصب چاہتے ہیں، مل کے حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے کئی لالچ جو ہیں وہ ہمارے حکمرانوں کو، یعنی 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو یہاں تک لے آئے، ورنہ OIC کی ایک میٹنگ کہ وہ سب جمع ہو کے کعبۃ المکرمہ میں اعلان کر دیں کہ سویڈن والوں نے یہ جو کیا ہے ہم ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور ان کی مذمت اور مرمت کرتے ہیں، پوری دنیا دوبارہ ایسا کرنے کا سوچے ہی نہیں۔ لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ کیوں ہوا۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کا کہا مانو، رسول اللہ کا مانو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑو گے تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارا روب باقی نہیں ہوگا۔ آج مسلمانوں کو کوئی دبدبہ ہے، روب ہے، ہیبت ہے غیروں پر؟ نہیں، کیوں کہ آپس میں لڑتے لڑتے کیفیت یہاں تک ہو گئی۔ ہمیں قرآن نے سمجھایا کہ آپس میں مجتمع ہو جاؤ، تو اللہ کا وعدہ آج بھی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور اس کو جمع کرنے کے لیے عاشورہ محرم الحرام کا دن اور اسوہ شبیری کافی ہے کہ سب کچھ قربان کر دیں گے مگر دین پہ حرف نہیں آنے دیں گے، قرآن پہ حرف نہیں آنے دیں گے، نبی مکرم پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ بس یہ ایک جذبہ ہے جو مسلمانوں کو پھر سے کھڑا کر سکتا ہے۔ میں سوچتا ہوں، آپ بھی سوچئے، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال پیچھے چلے جائیے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے ہمارے اندر شوق پیدا، یا اللہ مجھے شہادت کی موت ملے؟ نہ ہونے کے برابر، نہیں ایسا ہوتا۔ ہمیں الجھا دیا گیا ہے معیشت میں، رات کو سوتے ہیں تو گنتے ہیں کہ اتنا قرض ابھی باقی ہے، صبح دودھ کا 600 اور چاہیے، فلاں کو دینا ہے، اور اسی کی فکر لگی ہے کہ صبح کما کے لائیں گے پھر دیں گے۔ تفکرات ہی اور ہیں، کیفیات ہی اور ہیں، الجھا دیا گیا ہے اس مال و دولت میں۔ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا تھا شوق شہادت پیدا نہ ہو تو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ جس میں یہ بھی شوق نہیں پیدا ہوا میں اسلام کے لیے جان پیش کروں، اور کبھی تمنا ہی پیدا نہیں ہوئی، آرزو نہیں، انگڑائی نہیں لیا، بھلا وہ کہے کا مومن۔ آج اگرچہ مسلمان دبے ہوئے غیروں کی ریشہ دوانیوں، سازشوں اور اپنے حاکموں کے مانگنے کے رویے سے اس بات سے آری ہیں اور اجتماعی طور پر کوئی ایسی کیفیت موجود نہیں ہے، لیکن بالیقین اسوہ شبیری کے صدقے الجہاد ماد الی یوم القیامہ، آقا علیہ السلام کا فرمانا جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ یقیناً وقت آئے گا پھر مسلمان ہوش کے ناخن لیں گے، جذبہ جہاد سے سرشار ہوں گے، اور شوق شہادت میں کیفیت یہ ہوگی وہ اسوہ شبیری کو دہرائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اسلام کا غلبہ جو ہر طرف ضرور نظر آئے گا۔ آپ تاریخ اسلام پڑھیں، جب بھی اسلام غالب آیا وہ جہاد سے، شوق شہادت سے غالب آیا، قربانیاں دینے سے آیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس شوق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر مفقود ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔
آپ دیکھتے نہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی، آقا علیہ السلام کے قریبی ساتھی ہیں، صرف مرید رسول ہی نہیں مراد رسول بھی ہیں، دعائے رسول بھی ہیں، مانگ کے لیا تھا اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، دعا کی تھی یا اللہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے بیچ دے، پھر آئے تو کیفیت بدلی، پھر حالات بدلتے گئی، 23 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے اور عدل و انصاف کو قائم کیا۔ عدل و انصاف اتنا بڑا کہ کھڑے تھے شہر مدینہ میں، زلزلہ آیا، زمین یوں کانپنے لگی، اپنا کوڑا زمین پر دے مارا اور ساتھ کہا یا ارض المدینہ تسکنی، اے زمین مدینہ ٹھہر جا، رک جا، کانپتی کیوں ہے، زلزلہ زدہ کیوں ہوتی ہے، علم عادل علیکی، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا؟ اس دن سے پوری دنیا زلزلوں سے ہلتی ہے، شہر مدینہ میں دوبارہ کبھی زلزلہ نہیں آیا اور نہ قیامت آئے گا۔ وہ عمر فاروق جس کی کیفیت کا یہ حال اور عدل و انصاف کے قیام کے باوجود ایک تنکا اٹھا کے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں تنکے تو مجھ سے بہتر ہے، اس لیے کہ عمر سے سارا حساب لیا جائے گا، تجھ سے تو کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ خوف خدا کی کیفیت یہ کہ کہیں دجلہ کے کنارے پر بکری کا بچہ پیاسا مر گیا، رب عمر سے حساب لے گا۔ عمر تجھے بادشاہ بننے کا تو شوق تھا، اس بکری کے بچے کو پانی کس نے پہنچانا تھا؟ جنہوں نے بتایا کہ بادشاہت پروٹوکول اور کرپشن کا ذریعہ ہی نہیں، یہ بڑی ذمہ داری ہے، خود گشت کرتے، لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ اور ایک عورت بوڑھی کو سامان کی ضرورت اٹھا کے لے گئے اپنی پشت پر اور جا کے کہنے لگے بوڑھیا عمر کو معاف کر دو، وہ بیچارہ مصروف ہے، تمہاری خبر گیری نہ کر سکا۔ اس نے کہا عمر کو معاف نہیں کروں گی، بادشاہ بننے کا شوق ہے اور ہمارا اسے خیال ہی کوئی نہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ رو پڑے، کہا بوڑھی عورت عمر کو معاف کر دو، کہا نہیں کروں گی، پھر کہا وہ عورت عمر کو معاف کر دو، کہا نہیں کروں گی، کہا پھر یہ عمر تمہارے سامنے کھڑا ہے، تم سے معافی کی بھیک مانگتا ہے، اے بوڑھی خاتون عمر کو معاف کر دو۔ اس نے کہا اچھا تم ہی عمر ہو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ گرامی قدر ہمارے اسلام نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ بادشاہت یہ ہے، خلافت یہ ہے، خدمت یہ ہے۔ آج تو حوال ہی مختلف ہو گئے، آج تو صورتحال ہی بدل گئی۔ وہ عمر فاروق جنہیں اللہ کے حبیب نے بشارتیں دیں، اتنا بلند رتبہ ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ ارے شوق شہادت کوئی معمولی چیز ہے؟ عمر بن خطاب جیسا شخص جسے جنتی بوڑھوں کی سرداری ملی، جو شیخین میں فضیلت کے مقام پر فائز ہے، جسے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا، جو خلیفۃ المسلمین ہے، جس نے عدل و انصاف قائم کیا، وہ بھی دعا کر رہی یا اللہ اپنے راہ میں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ عمر ایڑیاں رگڑتا نہ مرے، اے اللہ شہادت کی موت دینا۔ ارے عمر فاروق اس مقام پر پہنچ کے بھی کہتے ہیں موت شہادت کی ہو، اور ہم میں کبھی تمنا ہی نہیں پیدا ہوئی شہادت کی موت۔ شہادت جیسی کوئی موت نہیں ہے، شہید کی موت قوم کی حیات ہے۔ اور آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھیں، کتنی برکتیں۔ آج لوگ اپنے باپ کے لیے بھی اس قدر محبت سے جمع نہیں ہوتے جتنا ان کی محبت میں لوگ جمع ہیں۔ آج شبیلیں لگی ہوئی ہیں، ان سے محبت کرنے والے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے راہ خدا میں اپنا آپ قربان کر دیا۔
اور وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ رب نے کہا انہیں مردہ کہنا بھی نہیں، سمجھنا بھی نہیں، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے، رب کا رزق کھاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خوش و خرم ہیں، ان کی بڑی اعلیٰ پرواز ہے، ان کی بڑی اچھی کیفیت ہے۔ یہ تو عام شہید کا ہے، اور سید و شہداء کی بات کیا ہوگی؟ لوگوں نے ایک ہی ضابطہ سمجھ لیا کہ یہ زمین کے اوپر جو چلتے پھرتے ہیں یہ زندہ ہیں، جو اندر چلے گئے وہ مر گئے ہیں۔ رب نے کہا نہیں، ایک اور انداز سے بھی سمجھو، زندہ وہ ہے جو حق پر قائم ہے، چاہے وہ زیر زمین بھی چلا جائے، اور مردہ وہ ہے جو باطل پر ہے، چاہے وہ تخت پر بھی بیٹھا ہو، وہ موبائل مردہ ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں، انہیں زندگی کا کیا پتا۔ ارے زندگی تو زندہ دلی کی نام ہے، انہیں لوگوں کو کیا پتا کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی تو سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کا نام ہے۔ ارے ان مخالفین اور باطل پرستوں کو کیا پتا زندگی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس موت اور زندگی کا بیان ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو مہلت ہے قیامت تک کے لیے، الی یوم یبعثون، اور سرکار فرما رہے ہیں اول من مات فہو ابلیس، فرمایا اس کائنات میں سب سے پہلے جو مرا، جس پر موت آئی، وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ اب اس موت کا کیا معنی؟ اس کا ایک ہی معنی ہے، سب سے پہلے جو باطل پرست ہوا، اللہ کے حکم کا باغی ہوا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، انا خیر منہ، نبی کی توہین کی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اسی دن مر گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اس پر تو لان تان ہے، لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں، جب تک اس کو پتھر نہ مارے حج جیسا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ کون سی زندگی ہے کہ لوگ لعنتیں بیچتے رہیں، برا بلا کہتے رہیں، نفرتیں کرتے رہیں؟ ارے زندگی تو یہ ہے، 1400 سال ہو گئے، قبر میں چلے گئے، اب بھی ہر اٹھنے والا کہتا ہے سلام یا حسین، اے حسین تم پر سلام۔ اس زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو پانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اندر یہ جذبہ جب تک بیدار نہیں ہوگا تب تک حقیقت کو ہم نہیں پا سکتے۔ کب تک مصلحتوں میں جئیں گے، کب تک گردن جھکا کے جیتے رہیں گے، کب تک غیروں کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کا شکار ہوتے رہیں گے؟ مسلمانوں کو ضرورت ہے اجتماعی طور پر اسوہ شبیری کو اپنانے کی، جذبہ جہاد کو اپنانے کی، شوق شہادت کو اپنانے کی۔ اے اللہ کے حبیب، ہم آپ سے استغاثہ کرتے ہیں اور رب سے دعا کرتے ہیں کہ غزوہ ہند قائم ہو اور ہم سب کو اس میں لڑنے کا موقع ملے، اور پھر لڑنے کے بعد جام شہادت نوش کر جائیں، تاکہ حق کی خاطر ہماری جانیں بھی چلی جائیں اور ہم بھی امام حسین کے قدموں میں پہنچنے والے بن جائیں۔ شہید کوئی معمولی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر جنتی جنت میں خوش و خرم ہوگا، مطمئن ہوگا، الا الشہید، فرمایا سوائے شہید کے، شہید جنت میں بھی خوش و خرم نہیں ہوگا۔ رب سے پوچھے گئے شہید جنت میں ہے، انعامات میں ہے، اتنا خوش نظر نہیں آ رہا، کیا چاہیے؟ بول۔ کہے گا یتمنی ان یرجع الی الدنیا، کہ یا اللہ میری آرزو ہے کہ دنیا میں پلٹوں، جنت سے نکلوں پھر دنیا میں جاؤں، میدان کارزار گرم ہو، فیقتل 10 مرات، پھر مجھے شہید کیا جائے، میرا خون بہایا جائے، مجھ پر تلوار چلے، مجھ پر وار چلے، اور پھر دشمن اپنا وار چلاتے ہوئے میرے سر کو کاٹ دے، میرے خون کو بہا دے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، میری یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اور کہے گا ایک بار نہیں 10 مرات، اے اللہ اس کے بعد پھر ایسا ہو، پھر ایسا ہو، پھر ایسا ہو، 10 بار ابھی میرے ساتھ ایسا ہو۔ ذرا سوچیں تو صحیح، لوگ تو سمجھتے ہیں اس کا خون بہہ گیا، اس کے قطرے ٹپک گئے،
اس کی وراثت بٹ گئی، اس کی بیوہ نے اور نکاح کر لیا، وہ دنیا سے چلا گیا، زیر زمین چلا گیا، اور اس دنیا سے ظاہری کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن وہ اس کی لذت اتنی محسوس کر رہا ہے، سکون اتنا پا رہا ہے، خوش اتنا ہے کہ جنت میں پہنچ کر بھی رب سے کہہ رہا ہے یتمنا ان یرجع الی الدنیا، یا اللہ پھر دنیا میں نہیں بیچتا، پھر میدان کارزار گرم نہیں ہوتا، پھر کافر سے مقابلے کی مہلت نہیں ملتی، اے اللہ پھر اسے واصل جہنم کرتے کرتے میرا جسم کٹ نہیں جائے، پھر میرا خون بہہ جائے، پھر میرا سر تن سے جدا ہو جائے، پھر میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، اور ایک بار نہ ہو 10 بار ہو۔ اب ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ جنت وہ ہے جہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، خالدین فیہا ابدا، جو جائے گا ہمیشہ رہے گا۔ پھر رب کا وعدہ بھی لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے وہ بھی پورا ہوگا۔ اب کوئی جنتی جنت سے نکلے گا بھی نہیں، یہ بھی رب کا وعدہ ہے، اور کسی کی خواہش کو رد بھی نہیں کیا جائے گا، یہ بھی رب کا وعدہ ہے۔ اب سوچئے شہید کو پھر کیا کیا جائے گا کہ اسے یہ لذت بھی ملے، وہ سکون بھی ملے، وہ راحت بھی ملے، اور جو جنت میں بھی ٹٹول رہا ہے اور وقت شہادت اسے ملا تھا نہیں مل رہا، اب وہ اسے ملے اور جنت سے نکلے بھی نہ۔ اہل علم بھی موجود ہیں، قرآن میں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، فیہا ظرف مقدم ہے، اس میں حصر پایا جاتا ہے، اور اب کہتا ہے چاہت کوئی بھی کرو گے ہم وہیں پوری کر دیں۔ اب وہاں کیسے پوری ہوگی؟ شہید جب شہید ہو رہا تھا نا، تلوار اسے مار رہی تھی اور خدا کا دیدار اسے زندگی عطا فرما رہا تھا، وہ کٹ رہا تھا اور بچ رہا تھا، اس کے حصے ہو رہے تھے اور ہمیشہ کی زندگی بھی پا رہا تھا، وہ حصے تلوار کر رہی تھی اور خدا کا دیدار اسے ہمیشہ کی زندگی دے رہا تھا۔ رب سمجھ رہا ہے شہید کو جنت میں ہر نعمت مل گئی، ابھی میرا دیدار نہیں ملا، اس کی تڑپ میں کہہ رہا ہے مولا اگر جنت میں وہ نہیں مل رہا پھر مجھے بیچ اور میرے جسم کے ٹکڑے کٹ جائیں، میری روح نکل جائے، میرا خون بہہ جائے، میرے بچے یتیم ہو جائیں، میری عورت بیوہ ہو جائے، میرا ورثہ بٹ جائے، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، اس لیے کہ اس میں لذت اتنی تھی، جب میں کٹ رہا تھا، خون بہ رہا تھا، تیرا دیدار ہو رہا تھا، اس دیدار کی لذت کو تلاش کر رہا ہوں، اے مالک وہ مجھے 10 بار ملے۔ ارے شہید اتنی تمنا کرے گا، اس کی تمنا کے بعد اے جنت میں جانے والوں، اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، اے جنتی جوانوں کے سردار سے محبت کا دم بھرنے والوں، پھر رب کیا کرے گا؟ سب اہل جنت سے کہے گا اے جنتیوں میں نے تمہارے سارے پردے ہٹا دیے، اس شہید کی تمنا کے صدقے اب پردے ہٹ گئی، چاہے یوں نظر اٹھائے اور میرا دیدار کر لے۔ جس جنتی کا جب جی چاہے یوں نظر اٹھائے اور میرا دیدار کر لے، ارے جنت میں بھی رویت باری اور دیدار خدا اسی شہید کے صدقے سے ہوگا جس کی شہادت کے مقام کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون کی رنگینی کے ساتھ اور بھی علو اور مرتبہ عطا کیا۔ ہم تو سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور خود بھی دعا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی ایسا موقع بنے، غزوہ ہند قائم ہو جائے اور ہمیں موقع مل جائے، ہم اس میں جہاد کریں اور شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں۔ اتنی بڑی دعا ہے، عمر فاروق سب کچھ ملنے کے باوجود کہہ رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ شہادت عطا کر دے اور اپنے محبوب کے شہر میں اللہ مدفن بھی عطا کر دے۔ گرامی قدر آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، لوگ
واویلا کرتے ہیں لیکن ہم خوشی مناتے ہیں، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی کرب میں نہیں ہوتا، شہید درد میں نہیں ہوتا، شہید تکلیف میں نہیں ہوتا، شہید الم میں مبتلا نہیں ہوتا، دیکھنے میں اس کے اعضاء کٹ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، اس کے لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور یہ تو وہ شہید ہے کہ نوک نیزہ پر بھی جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کے کیا کہنے؟ عام شہید کی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی میں، الشہید لا یجد علم القتل، فرمایا اے بچ بچ کے، ڈر ڈر کے، پیچھے ہٹ کے اپنے آپ کو جہاد سے، شہادت سے دور رکھنے والوں، شہید جب شہید ہو رہا ہوتا ہے، کٹ رہا ہوتا ہے، خون بہہ رہا ہوتا ہے، جسم میں کے ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اسے شہید ہونے کی درد تو نہیں ہو رہی ہوتی۔ لا یجد علم القتل، اے اللہ کے رسول درد ہی نہیں ہوتی؟ فرمایا نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ فرمایا الا کما یجد احدکم علم القرصہ، فرمایا تم میں سے کسی کو چونٹی کاٹے نا تو اسے جتنی تکلیف ہوتی ہے بس اتنا اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے کٹ لگا ہے، بس۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے؟ اگر عقل سے دیکھنا چاہیں تو تب بھی دلیل موجود ہے، اور اگر نقل سے، روایت سے، قرآن سے دیکھنا چاہیں تب بھی دلیل موجود ہے۔ عقل سے یہ دیکھ لیجئے، خدا نہ کرے کسی کا بائی پاس ہو، ہارٹ سرجری ہو، جس وقت اس کا جسم کٹ رہا ہوتا ہے، دل باہر نکالا جاتا ہے اور اسے درست کر کے رکھا جاتا ہے، سلائی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت اسے درد ہو رہی ہوتی ہے؟ نہیں، بے ہوشی کی دوائی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک چیز کا غلبہ دوسری کو محسوس نہیں ہونے دیتا۔ ارے بے ہوشی کے ٹیکے کا غلبہ جسم کے چرنے کی تکلیف کو محسوس نہیں ہونے دیتا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی محبت جو ہے اس کا غلبہ جسم کے کٹنے کو کب محسوس ہونا دیتا۔ دوسری دلیل قرآن سے لے لیجئے۔ مصر میں شور پڑ گیا کہ زلیخا یوسف پر دل لبا بیٹھی ہے، اور کہنے لگے دیکھو ایک لڑکے پر فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا کو پتہ چلا، اس نے مصر کے اشرافیہ کی عورتوں کی دعوت کی، ان کے لیے یوں حال میں تخت لگائے، بہترین انتظام کیا، انہیں پھل دیے، سامنے ایک دروازہ تھا، اس طرف رخ ہے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر عورت کو الگ الگ چھری دی۔ اب وہ سب باتوں میں ہیں، خوش و خرم ہیں، آج عزیز مصر کی بیٹھک میں اس کی بیوی کی دعوت ہے، بڑا پروٹوکول ہے، بڑا اہتمام ہے، اور ساری سہولتیں میسر ہیں، خوش گپیوں میں لگی ہوئی ہے۔ اتنے میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا آپ اندر نہ آئیں، صرف دروازے کے سامنے سے گزر جائیں۔ ایک طرف ہیں، یوں سامنے دیکھ رہے ہیں، بس گزر کے دوسری طرف چلے جائیں۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، یہاں سے گزر جائیے، نکل جائیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ عورتیں مبتلا ہو جاتی ہیں عشق میں لہذا ایسا نہ کرتے، تو یاد رکھیے یوسف علیہ السلام کا حسن ان کا معجزہ تھا، اور نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ دکھانا ہوتا ہے، اور اس کا فیض اور نتیجہ دیکھیے، وہ ساری عورتیں بعد میں یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، اس کا اثر ہوا تھا، فائدہ ہوا تھا، بے دین دیندار ہوئی تھی۔ اب وہ عورتیں باتیں کر رہی ہیں، خوش گپیوں میں ہیں، بادشاہ کے گھر ہیں، عزیز مصر کی بیوی کی مہمان ہیں، بڑی خوشی میں ہیں، ہاتھوں میں پھل ہیں، چھریاں ہیں، یوں کاٹ رہی ہیں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، قرآن کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام یوں گزرے نا، ان عورتوں نے دیکھا،
اکبرنہ، انہوں نے کہا یہ تو بڑا کوئی الگ ہی بندہ ہے، ان کوئی بڑھوتری بیان کی، اور بیان کرتے کرتے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ یہ نہیں ہے اس کا معنی کہ ایسے یوں ایک دفعہ کٹے، وہ قطعنا ہوتا ہے۔ قطعنا جب مشدد ہے تو قرآن میں قطع امعاءہم، دوزخیوں کی انتڑیاں کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ الفاظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی پر دلالت کر دیا، اہل علم موجود ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے بس انگلیاں کٹیں، انگلیوں کو ایدیہن نہیں کہتے، پوروں کو انامل کہتے ہیں۔ یہ انگلیاں ہیں، یہ ہتھیلی ہے، اور 5 انگلیاں اور ہتھیلی ملائی جائے پھر ہاتھ بنتا ہے۔ اگر یہ پورا کٹا ہے تو اس کو ہاتھ نہیں کہتے، قرآن نے کہا ہاتھ کاٹے، اور ایک جگہ سے نہیں کٹے، بار بار کٹے، قطعنا کہتا ہے۔ اب رب کہہ رہا ہے کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، اور نظریں ادھر ہیں، کہتی ہیں کیا خوبصورت ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، چھریاں چل رہی ہیں۔ عورتیں زیادہ حساس طبیعت ہوتی ہیں، چھری چلے نا، ہاتھ کٹے، خون بہے، اعضاء بکھریں، تکلیف ہوتی ہے نا۔ جب کٹتا تو کہتی ہائے ہاتھ کٹ دے۔ آپ بتائیں قرآن میں کسی ایک نے بھی کہا؟ انہوں نے کہا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب دیکھا کہا بڑا ہی خوبصورت ہے، ہاتھ کٹتے رہے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی قسم بخدا یہ کوئی انسان نہیں ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، بولتی جا رہی ہیں، کہتے ہیں اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، ہاتھ کٹتے جا رہے ہیں، کہتی ہیں یہ کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ ارے حسن یوسف نظر آئے، عورتیں ہاتھوں کو بار بار کاٹ رہی ہوں، ہاتھوں کے کٹنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، تکلیف ہی نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ حسن یوسف میں گم ہے۔ ارے شہید وقت شہادت حسن مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، اگر حسن یوسف میں عورتیں ہاتھ کاٹے تکلیف نہیں ہوتی، حسن مصطفیٰ میں گم، پھر شہید شہادت کے وقت اس حسن میں گم ہوتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ کیا ہو رہا ہے؟ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، ان کے تو نام پر آج ہم بھی حاضر ہیں، ناموس رسالت کے لیے، ناموس قرآن کے لیے۔ کون سا مسلمان ہے جو اس سے بھاگے؟ الا یہ کہ وہ دوسروں کا بہکاری بن جائے، مرہون منت سمجھے، اور اسلام کی حقیقت سے بیگانہ ہو جائے، اور اسوہ شبیری کو چھوڑ دے۔ ارے یہاں کیفیت ہی جدا ہوتی ہے۔ شہید ہائے وائے خود نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو سر کٹ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا اللہ اکبر، سر کٹ رہا ہوتا ہے وہ کہتا السلام علی رسول اللہ، سر کٹ رہا ہوتا ہے وہ کہتا اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے اسے یہ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے یہ پتا ہے میں راہ خدا میں قربان ہو رہا ہوں۔ اور شہیدوں کے سردار ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کیا کہنے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا، جنت میں دیکھیے حدیث بخاری میں کل کلم یکلم فی سبیل اللہ، ہر زخم جو راہ خدا میں لگے، یکون یوم القیامت کہیئتھا اذا طعنت، قیامت کے دن وہ زخم ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی تازہ لگا ہے، ابھی 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا زخم آئے کو، اتنا تازہ تفجر دمن کہ خون کے فوارے نکل رہے ہوتے ہیں۔ آپ نہر کرتے نا اونٹ کو، پہلے فوارہ نکلتا خون کا، جب شدت کم ہوتی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ خون کا فوارہ نکلنا یہ زخم کے تازہ ہونے کی علامت ہے۔ رب کے محبوب کہتے ہیں شہید قیامت کے دن جب پیش ہوگا ایسے ہوگا ابھی زخم لگا ہے، خون بہ رہا ہے۔ اللون لون الدم،
رنگ تو خون کا ہوگا، والعرف عرف المسک، لیکن اس خون سے کستوری کی خوشبو آئے گی، پورا میدان حشر مہک رہا ہوگا۔ اور ہم حسینی ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے۔ یزید پر ہم لعنت بیٹھتے ہیں، اس کو ملعون کہتے ہیں، اس کا نام لینا بھی ہمیں موضوع نہیں لگتا۔ اس نے ہمارے امام آقا علیہ السلام کے نواسے، امت کے سرخیل، جنتی جوانوں کے سردار کا خون بہایا، اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ یہ رشتہ اپنا لو، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ اور ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ امام حسین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ یہ یزید کے خواہاں دعا کریں نا، یزید کے ساتھ حشر ہو، پتہ چل دو۔ اور گرامی قدر کیسی کیفیت ہوگی؟ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، اور سب سے پہلا فیصلہ قصاص کا ہے، قتل کا۔ حساب اور ہے، فیصلہ سنایا جانا اور ہے۔ اور جب سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گی، اے اللہ حشر کے میدان میں آج میرے بیٹے کے خون کا فیصلہ کر، یزیدی کہاں جائیں گے؟ سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی ہوگی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حسینی بنایا، ان کا غلام بنایا، ان کے اسوہ کو دہرانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرما، اسلام کو جہاد اور شہادت کے ساتھ پھر ایک بار اٹھان نصیب فرما، پھر مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے طریق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس محفل میں آنے والے، شرکت کرنے والے، اہتمام کرنے والے سب کو اہل بیت اطہار کی، اصحاب رسول کی وافر محبت نصیب فرما۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔